اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا. بہت ہی ضروری اور اہم گزارش یہ ہے، اس وقت ساری دنیا کے اور خصوصاً ہندوستان کے حالات بہت ہی نازک چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حالات کو جلد سے جلد سازگار بنا دے. پھر سے وہی لاک ڈاؤن اور کرفیو کے چرچے ہو رہے ہیں. اس لیے سامنے بیٹھے ہوئے تمام حضرات سے دو گزارش کر دیتا ہوں. یہ گزارش ذرا دور دور ہو کر بیٹھ جائے، ذرا پیچھے بھی چلے جائے تو کوئی حرج نہیں ہوگا. ایک ایک صف پیچھے چلے جائے، میں اس کی وجہ بھی بتاؤں گا. ذرا پیچھے جائیں گے آپ لوگ، جائیے اٹھ کر جا کر کیجیے. ایسے ہی پیچھے چلے آپ، پیچھے چلو، پیچھے دور اور دور ہٹ کر بیٹھو. میں بتاؤں گا، اس کی وجہ بتاؤں گا. پہلے آپ لوگ بیٹھ جائیں. جسے سماجی فاصلہ کہتے ہیں اور ڈسٹنسنگ مینٹین کہتے ہیں. آپ بھی اٹھ جائیں گے، لال شکبہ کے آپ بھی پیچھے. انشاءاللہ دور سے بھی میں نظر آ جاؤں گا آپ کو. دور دور ہو کر بیٹھے 20 سے. بادشاہ آپ بھی بٹھائیں. مولانا صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی ایسے ہی کریں. دوسری گزارش یہ ہے، اگر آپ لوگوں کے پاس ماسک ہے پورے بیان ہونے تک ماسک کا استعمال کریں. نماز میں تھوڑی دیر کے لیے نکال دیں. میں اس کی وجہ بتاؤں گا.
کیونکہ آپ حضرات اچھے طریقے سے جانتے ہیں جناب کرونا جو ہے وہ پکا مسلمان ہے، وہ بھی جمعے کا اور رمضان کا خاص اہتمام کرتا ہے۔ سیاسی حلقوں کو جاتا نہیں، الیکشن کے ماحول کو جاتا نہیں، سیاسی لوگوں کی میٹنگوں میں جاتا نہیں، لیکن جاتا ہے تو وہ صرف عبادت گاہوں کو جاتا ہے۔ اور جس بات کا خطرہ تھا افواہوں کو سامنے رکھ کر، وہ خطرہ صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ آپ جیسے حضرات کو اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں رمضان المبارک سے پہلے پھر کوئی سازش کا شکار نہ ہو جائے، ایسے ہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں ہر وقت یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اگر یہ وبا ہے تو اسے ختم فرما، اگر سازش ہے تو اسے بے نقاب فرما، کرنے والوں کو اے اللہ آپ سخت سے سخت سزا عطا فرمائیے۔ بعض لوگ اس قسم کے اعلان کو سن کر یہ سوچتے ہوں گے کہ ارے آخر مزمل صاحب کو بھی ڈرنا پڑے گا۔ اسے ڈر نہیں کہتے، اسے احتیاط اور قانون کا عمل۔ ڈر کی بھی کئی قسمیں ہیں، جسے عربی میں خوف کہتے ہیں۔ سب سے نمبر 1 جو خوف ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، اور یہ حقیقی خوف ہے۔ اور اس کے بعد دنیا میں کچھ لوگ کچھ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اس کی وجہ، اس کی حیثیت، اس کا سبب کچھ اور ہے۔ مثلا بچے ماں باپ سے ڈرتے ہیں، بھئی اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں لینا کہ بچے ماں باپ کا خوف اتار دیں، اس کا یہ مطلب لینا نہیں کہ شاگردان استادوں اور اساتذہ سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھوٹے اور بڑوں سے ڈرنا چھوڑ دے، غیر ذمہ داروں سے ڈرنا چھوڑ دے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں۔ یہ بچے جو ماں باپ سے ڈرتے ہیں، شاگرد اپنے اساتذہ سے جو ڈرتے ہیں، یا بیوی شوہر سے جو ڈرتی ہے، اور اسی طریقے سے رعایا، حاکم اور قانون سے جو ڈرتی ہے، یہ ڈر دائمی ڈر نہیں، یہ وقتی ڈر ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثلا ایک بچہ اپنے استاد سے ڈرتا ہے، اور یہ ڈر ہمیشہ نہیں رہتا، سبق سنانے تک اسے ڈر رہتا ہے، سبق سنانے کے بعد وہ ادب کے ماحول میں آ جاتا ہے۔ ڈرتا نہیں اس لیے کہ شاگرد کی جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری اس نے ادا کر دیا۔ ماں باپ کا جو ڈر بچوں کے اندر ہوتا ہے وہ اطاعت کے عنوان پر ہوتا ہے۔ بچے اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں تو پھر بچے ماں باپ سے ڈرتے نہیں۔ ڈر کا جو سبب ہے دنیا میں ایک دوسرے کے ڈرنے کے بارے میں، ڈر کا جو سبب ہوتا ہے اگر وہ سبب دور ہو گیا تو پھر ڈر بھی چلا گیا۔ اسی طریقے سے حکومت کوئی قانون بناتی ہے، اس قانون پر عمل کرنا حکومت سے ڈرنا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ قانون صحیح ہو کہ غلط ہو، وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ اگر حکومت کوئی صحیح قانون بناتی ہے، اس قانون سے ڈرنا شریعت کے خلاف نہیں ہے، اور آپ ان قانونوں پر اگر عمل کر لیں گے آپ کے اوپر سے وہ ڈر ختم ہو جائے گا۔
مثال کے طور پر ٹو ویلر چلانے والے کے لیے قانون ہے حکومت کی طرف سے کہ وہ ہیلمٹ پہن کر چلائیں۔ میں باہر بھی کہتا ہوں اور جمعے کے موقع پر بھی کہتا ہوں، شریعت مطہرہ آئندہ چل کر اچھے قانون جب پیدا ہوتے ہیں تو ان قانون کی شریعت کبھی مخالفت نہیں کرتی۔ کہیں کوئی نظام برقرار رکھنے کے لیے، کسی نظام کی حفاظت کرنے کے لیے، کوئی اپنے گھر کے ماحول کی حفاظت کرنے کے لیے، کوئی اپنے دکان کے ماحول کی حفاظت کرنے کے لیے، کوئی اپنے خاندان اور اپنے محلے کی حفاظت کے لیے کوئی قانون بناتا ہے اور وہ قانون شریعت کے قوانین کی مخالفت نہیں، تو اس صورت میں شریعت ان تمام قانونوں کی برابر تائید کرتی ہے۔ اب مثلا ہیلمٹ پہننا یہ حکومت کی طرف سے قانون ہے، قرآن میں ہیلمٹ پہننے کا قانون ہے، حکم ہے، حدیثیں لاکھوں موجود ہے، ہیلمٹ کا کہیں تذکرہ ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور دوسرے فقہائے کرام کا فقہ الحمدللہ آج بھی باقی ہے۔ کہیں آپ یہ نہیں سنیں گے اور کہیں آپ یہ نہیں پڑھیں گے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہو کہ گھوڑے کی سفر کرتے وقت سر میں ہیلمٹ کا استعمال کرو۔ اور یہ ہیلمٹ آیا کب؟ 2000 میں آیا ہوگا، 2005 میں آیا ہوگا، 2015 میں آیا ہوگا، 2020 میں آیا ہوگا۔ کبھی اس کے قوانین آتے ہیں، کبھی اس کے قوانین جاتے ہیں۔ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو شریعت سب سے پہلے یہ پوچھتی ہے حکومت نے یہ قانون کس لیے بنایا؟ توجہ سے سنیں، وقت بھی زیادہ لینے کا موقع نہیں ہے۔ شریعت یہ سوال کرتی ہے کہ حکومت نے، ملک نے یہ قانون کس لیے بنایا؟ اب شریعت کے سوال پر حکومت یہ جواب دیتی ہے کہ راستوں میں حادثات زیادہ ہونے کا امکان ہے، اس صورت میں سر پورے جسم میں اہم حصہ رکھتا ہے، گردن سے لے کر نیچے تک کا حصہ بڑے سے بڑے چوٹ کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن سر جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے اہم اعضاء اور پارٹس رکھے ہیں، اور یہ سر کوئی بڑی چوٹ کھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس لیے سر کی حفاظت کے لیے کہیں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی اور گاڑی سے ٹکر ہو جائے یا گاڑی خود کسی اور چیز کو جا کر ٹکر مار دے اور چلانے والا گر جائے تو اس کے سر کی حفاظت ہو جائے، اس لیے حکومت نے یہ قانون بنایا ہے۔ تو تب شریعت کہے گی کہ اللہ اکبر، قربان جاؤ، شریعت کہتی ہے کہ یہی قانون کو مجمل بنا کر 1450 سال پہلے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، اور قرآن بیان کرتا ہے وَلَا تُهْلِكُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اپنے آپ کو بچانا، یہ اسلام ہے اپنے آپ کو بچانا، یہ قرآن کا فرمان ہے اپنے آپ کو بچانا، یہ حدیث کا فرمان ہے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے گرچہ کہ شریعت کے نازل ہو کر 1450 سال کے بعد ہیلمٹ کا قانون آیا ہے، اب شریعت اس ہیلمٹ کی پوری تائید کرتی ہے، شریعت اس ہیلمٹ کی پوری تائید کرتی ہے، اور اتنی تائید کرتی ہے شریعت، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنی تائید کرتی ہے شریعت، حضرات علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی قانون ملک کی حفاظت کے لیے، جب کوئی قانون جان کی حفاظت کے لیے، جب کوئی قانون مال کی حفاظت کے لیے ایک سچی اور صحیح اور سیکولر حکومت بناتی ہے تو اس کے قانون کو توڑنا بھی
قانون کو توڑنا بھی قانوناً ہی جرم نہیں ہے، بلکہ شرعاً شریعت میں بھی وہ قانون کو توڑنا جرم ہے۔ آئی بات سمجھ میں آئی؟ ارے آئی نہیں ہے؟ ہیلمٹ نہیں پہنیں گے قانوناً جرم ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ یہ بھی جرم ہے۔ جب تمہاری حفاظت کے لیے حکومت نے ایک قانون بنایا ہے اور حکومت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اور اللہ کی طاقت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، تو اب تم قانون کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ تو غرض میں یہ خوف کے بارے میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، آگے گزرنا ہے مجھے۔ اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کا، جتنے لوگوں کا خوف ہے وہ ایک خاص سبب کی وجہ سے ہے، وہ سبب حاصل ہو گیا تو ختم۔ پولیس کا خوف ہے گاڑی چلاتے ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ ہیلمٹ نہیں تو پولیس پوچھے گی، ڈر تو ہوتا ہے۔ اب ہیلمٹ اگر کوئی پہن لیتا ہے تو اب ڈر ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو گیا۔ ہیلمٹ نہ پہننے سے وہ خوف پیدا ہو رہا ہے۔ پولیس اور ڈپارٹمنٹ کا خوف ہے، کیوں؟ جرم کرنے کی وجہ سے۔ جرم نہیں کریں گے تو اب وہ خوف نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کا اور جتنے لوگوں کا خوف ہے وہ کسی نہ کسی سبب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ استاد محترم کا ڈر ہوتا ہے شاگردوں کو، چاہے وہ اسکول میں پڑھنے والے بچے ہو، چاہے وہ کالج میں پڑھنے والے بچے ہو، چاہے وہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہو، اپنے استاد کا ڈر ان کو رہتا ہے۔ کب تک رہتا ہے؟ سبق سنانے تک رہتا ہے۔ سبق سناتے ہی اب وہ ڈر ختم ہو گیا، بھئی سنا دیا نا۔ لیکن اللہ کا خوف ایسا نہیں۔ پہلے بتا رہا ہوں، سنیے، اللہ کا خوف ایسا نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس لیے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے ڈر سے، ہم باہر نہیں نکلیں گے، نماز پڑھ کر بھی اللہ کا ڈر ہوگا۔ اللہ سے ڈرتے ہیں اس لیے روزہ رکھتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کے بعد اللہ سے بے خوف نہیں ہو سکتے، ہوتے بھی نہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے، زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کے ڈر سے، نکلتے نہیں۔ حج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اب حج کرتے ہیں اللہ کے ڈر سے، نکلتے نہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا تھا کہ دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کا بھی کوئی خوف ہو تو وہ کسی سبب سے رہتا ہے، وہ سبب حاصل ہو گیا تو خوف ختم۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف ایسا نہیں ہے۔ نماز پڑھ کر بھی اس سے ڈرنا پڑے گا، روزہ رکھ کر بھی اس سے ڈرنا پڑے گا، زکوٰۃ دے کر بھی اس سے ڈرنا پڑے گا، حج کر کے بھی اس سے ڈرنا پڑے گا، زنا نہیں کر رہے پھر بھی ڈرنا پڑے گا، شراب نہیں پی رہے پھر بھی ڈرنا پڑے گا، سود نہیں کھا رہے ہیں پھر بھی اس سے ڈرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حاکم ہے، مختار کل، قادر مطلق ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ سزا دینے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن ہیلمٹ پہننے کے بعد پولیس جرمانہ دینے کی طاقت نہیں رکھتی۔ ارے آ رہی ہے کیا بات سمجھ میں؟ بات آ رہی ہے؟ اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو اس عاجز کی باتیں سمجھ میں آ جائے۔ رات کو 12 بجے کے بعد پولیس والے راستے میں کھڑے رہتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ کیا چیک کرتے ہیں؟ ڈرنکنگ ڈرائیونگ، کیا شراب پی کر چلا رہا ہے۔ اور الحمدللہ آپ رات کے 12 بجے 11:30 بجے جا رہے ہیں، اور مسلمان تو شراب پیتا نہیں، پیا تو بھی بولتا نہیں۔ مسلمان کا شراب سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ شراب جتنے گناہ ہیں دنیا کے اندر ان تمام گناہوں کی جڑ ہے، ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ شراب۔ زنا
گناہ ہے، خبیث ہے، خبائث ہے، ام الخبائث ہے۔ چوری ام الخبائث ہے، شراب ام الخبائث، تمام بیماریوں کی جڑ، تمام گناہوں کی جڑ۔ شراب نہیں پی سکتا آدمی، مسلمان شراب نہیں پی سکتا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ انسان ہرگز شراب نہ پیے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ کوئی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ کسی صورت سے شراب نہ پیے، کسی صورت سے شراب نہ پیے، شراب نہ پیے۔ کتنا اچھا ہوگا کہ ہمارا ملک اگر شراب پہ پابندی لگا دے۔ کتنے اجڑے ہوئے گھر شراب پر پابندی لگنے کے بعد میں اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ کتنے گھر جو اس وقت اجڑے ہوئے ہیں ان کے گھر کے مرد اگر شراب نہ پیے تو مہینے 2 مہینے میں وہ گھر آباد ہو جائیں گے۔ ہم دوسروں کو شراب کے بارے میں کہتے ہیں، جبکہ یہ بات سن کر آپ کو بھی شرم آئے گی، مجھے بھی شرم آتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اللہ حفاظت فرمائے ایک بہت بڑی تعداد ہے شراب پینے والوں کی۔ بہت بڑی تعداد ہے شراب پینے والوں کی، گانجا مارنے والوں کی، افیون کھانے والوں کی، نشہ لینے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ میں عنوان سے ہٹ جاؤں گا، گزشتہ جمعے کا واقعہ بھی آپ کو بیان کرنا ہے مجھے، اور آنے والے مہینے یا ہم پہنچنے والے ہیں جس مہینے سے، اس مہینے کے مجھے کچھ مقدمے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ رات کو گاڑی پولیس والے کھڑے رہتے ہیں، چوراہوں پہ پکڑتے ہیں کوئی کون شراب پی کر چلاتا ہے، کون شراب پی کر چلاتا ہے، اور کوئی شراب پیے بغیر گاڑی چلاتا ہے تو اس کو کوئی خوف نہیں ہے۔ اور اطمینان سے شیواجی کیا کہتے ہیں گوری پالے سے نکل کر شیواجی نگر کو جا سکتا ہے کہ پولیس اسے ہرگز نہیں پکڑے گی، لیکن یہ اتنا بھی یقین رکھ کر جاؤ لوگوں کو پولیس پکڑنا کا تو کیسا بھی پکڑ دیجیے۔ پکڑنا بول کر چاہی پولیس، تمہارے پاس ڈاکومنٹ ہے، تمہارے پاس ایمیشن ٹیسٹ ہے، انشورنس ہے، آپ کا لائسنس ہے، اور نمبر پلیٹ بھی کیا کی گاڑی کے جتنے قانونات اتنے تمام قانونات سب ہیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست بول رہے تھے کہ حضرت برابر بولتی سو حضرت پولیس والوں کو، میں بولا بھائی کو میں یہ بول کو مندے پھنسا رہا ہے، نہیں حضرت میرے پاس سب تھا، سب تھا، گاڑی کے لیے جتنے قانونی ہیں وہ تمام قانونی میرے پاس تھے، پھر بھی پولیس والا پکڑا، اپنے کھڑایا، پورا چیک کریا، اب اس کے موبائل میں پرانے کیا تھی کیسے سن کیا وہ بھی چیک کرے، سب کیا بھی نہیں، پھر بھی بولا جو چلاتے چلاتے ادھر بھی گوگل کو دیکھا، کھانے والا کیسا بھی کھاتا، کھانے والا کیسا بھی کھاتا۔ تو غرض دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کا خوف ہے وہ خوف سبب کی وجہ سے ہے، وہ سبب ختم تو خوف ختم، لیکن اللہ کا خوف ایسا نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے پھر بھی ڈرنا پڑے گا، روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے روزہ رکھ کر بھی ڈرنا پڑے گا، ہم سیدھے راستے پر چلتے ہیں اللہ کے لیے پھر بھی سیدھے راستے میں چل کر اللہ سے ڈرنا پڑے گا۔ ایک صحابی کا واقعہ احادیث میں آتا ہے، میرے شیخ قطب عالم نے لکھا ہے، وہ اللہ کے خوف سے اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے، 40 سال ہو گیا ان کے دوستوں نے ان کو ہنستے ہوئے دیکھ کر، 40 سال
تھا رونا۔ کسی ان کے دوست نے پوچھا کیا بھائی تم بہت زیادہ گناہ کیے ہیں جس کی وجہ سے اتنا روتے ہیں؟ تو رونے والے صحابی نے کہا، سامنے ایک چھوٹا سا کنکر کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، وہ اٹھا کر کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ وبفضل اللہ، اللہ کے فضل سے اس چھوٹے سے کنکر کے برابر بھی میرے پاس گناہ نہیں ہے۔ اللہ کا کرم، اسلام لانے کے بعد میں نے اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، نبی پر ایمان لانے کے بعد میں نے نبی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، قرآن پڑھتا ہوں تو عمل کرتا ہوں، اب تک میری ایک نماز چھوٹنا تو دور کی بات کہ تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی، میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی غیر عورت پہ نظر نہیں ڈالا، تمام اپنی عبادتوں کا ذکر کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے بچنے کے بھی کچھ باتیں بیان کرتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا گناہ بھی نہیں ہے، پھر بھی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا رب قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایک ہی عدالت ہے دنیا کے اندر، ایک ہی عدالت ہے کائنات میں، ایک ہی عدالت ہے کائنات میں جس کے سامنے، جس عدالت میں بندوں کو خدا کے فیصلے پر کوئی آرگومنٹ نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی آبجیکشن نہیں۔ اس لیے اگر آج مساجد کے اندر حالات کے بگڑنے کی وجہ سے، قوانین کے پیدا ہونے کی وجہ سے مسجدوں کے اندر سماجی فاصلے کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ خوف نہیں ہے میرے دوستو، ماسک کے استعمال کے بارے میں کہا جاتا ہے تو یہ خوف نہیں ہے۔ اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب کچھ لوگ مسجدوں کو جھانک کر نہیں، اندر گھس کر دیکھتے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، پھر تصویریں پکڑیں گے، پھر اس کے بعد اس کا چرچا ہوگا، اسے وائرل کریں گے، پھر حکومت کی طرف سے کوئی خاص قانون ان مسجدوں پہ آ سکتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ دور دور بیٹھو، ماسک کا استعمال کرو، بس یہ قانون ہے، اس پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ میرا رب بغیر ماسک والے کو بچا سکتا ہے، ماسک والے کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ پھر سے ایک ہوا پورے ہندوستان میں شروع ہو چکا ہے کہ کرونا کی یہ دوسری لہر ہے، پھر سے ضلعوں کو لاک ڈاؤن کرنے کی باتیں چل رہی ہیں اور ہندوستان میں کئی ریاستوں پہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ رات کے 10 بجے سے لے کر صبح کے 5 بجے تک کرفیو کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اب یہ سب میں نے کہا تھا نا گزشتہ جمعہ یا اس سے پہلے والی جمعہ، یہ تمام قسم کے قوانین کے نشانے یا تو اس ملک کی ایک اور طاقت ہمارے بھائیوں کی کسان ان کی طرف ہے یا نہیں تو رمضان المبارک کی طرف ہے۔ پھر بھی اللہ کا شکر کرے، فکر نہ کرے میرے دوستو، انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ ویسے لاک ڈاؤن کے سخت قانونوں کے بیچ اور سائے میں ہمارا رمضان گزشتہ سال جب اتنا اچھا گزرا ہے، اب تو بہت سارے قانون ختم ہو گئے ہیں، اس سال اور بھی اچھا گزرے گا۔ بس کچھ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ قانون بننے کے بعد اس قانون کے فائدے اور نقصانوں پہ بحث کر کے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ 10 بجے سے اگر کرفیو کا اعلان ہوتا ہے، ہمارے شہر کے اور ہماری ریاست کے اور ہندوستان کے دوسری ریاستوں کے ذمہ دار حضرات حکومت سے ملاقات کر کے یہ کہنا چاہیے کہ صاحب آپ کا قانون ہم بسر و چشم قبول کرتے ہیں، لیکن گزارش ہے کہ ایک آدھا گھنٹہ اور مزید کر دیں، بجائے 10 کے 10:30 کر دیں۔
اور مسجدوں میں تعداد طے نہ کریں. سماجی فاصلے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم رمضان کی رات کی خاص عبادت پر عمل کریں گے اور آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے. اور ویسے بھی میرے دوستوں یہ پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں، غور سے سنو. رات کے 10 بجے اگر کرفیو کا اعلان کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں، بغیر کرونا کے بھی 10 بجے اگر کرفیو کا اعلان آتا ہے، اس سے مسلمانوں کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شریعت کا بھی یہی حکم ہے نا کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد باہر نہ نکلے، فوراً اپنے گھروں کو چلے جائیے. یہ کس کا قانون ہے؟ یہ شریعت کا قانون ہے. آج اسے کرفیو کہا جاتا ہے لیکن ہمارے بڑوں کے زبانوں میں اسے شریعت کہی جاتی ہے. اب ہم نکلتے ہی نہیں تو ہم کو کیا ڈر ہے اس بات کا؟ بھائی شراب پر پابندی لگ گئی، اس سے ان لوگوں کو پریشان ہونا ہے جو لوگ شراب پیتے ہیں. اور الحمدللہ ہم شراب ہی نہیں پیتے تو ہم لوگوں کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خوف کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ رات کے 10 بجے سے کرفیو کا اگر اعلان ہوتا ہے، ان لوگوں کو پریشانی ہے جو رات کے 10 بجے سوتے نہیں، چل کھاتے، خامخواہ ہوٹلوں میں اپنا وقت گزارتے. ان کو ان کے مال سے زیادہ ہوٹلوں کی چاہ پیاری ہے، ان لوگوں کو پریشانی ہے. جن لوگوں کو بیوی سے زیادہ ایک چاہ پیاری ہے، ان لوگوں کو پریشانی ہے. پیغمبر دو عالم، رحمت دو عالم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر دین کا کوئی کام ہے تو اس سے فارغ ہو کر فوراً اپنے گھروں کو چلے جاؤ. عبادت کرنا ہے تو عبادت کرو، ورنہ رات کو تمہارا سونا بھی عبادت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا جاگنا ہی عبادت نہیں ہے، محمد کے غلام کا سونا بھی عبادت ہے. رات کو 10 بجے سو کر دیکھو، فجر کی نماز نہ ملی تو پھر پوچھنا. یہ ایک جھٹکے میں اٹھ جائے گا، اٹھو مجاہد اٹھ جائے گا. جو 6 بجے سوتا ہے وہ ایک آواز میں اٹھ جائے گا، جو 4 بجے سوتا ہے اس کے کان میں سور پھونکنا پڑے گا. ہلکی سی موبائلوں کے الارم سے اس کی میت اٹھنے والی نہیں ہے، کیونکہ نیند بیچ میں جا کر بہت مضبوط ہو جاتی ہے، شروع میں کمزور، اور نیند فارغ ہونے کے، نیند کو پانے کے بعد پھر اٹھنے کے وقت میں کمزور ہوتی ہے. 10 بجے 11 بجے سو جاؤ. نوجوانوں میں تم سے نہیں، اس یوٹیوب کے ذریعے سے جہاں تک بات جاتی ہے، بلکہ حکومت کو بھی بتانا چاہتا ہوں میں، ہمارے دھرم ہی کا قانون ہے کہ رات کے 10 بجے سے نہ جاگو. لیکن مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے. اور اس بات پر آج غیر عمل کر رہے ہیں، اگر عمل سے دور ہے تو وہ مسلمان دور ہے. میں نے کسی اس ملک کے غیر مسلم بھائی کے محلے میں راتوں کو اتنا نوجوانوں کو جاگتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ مسلمان محلوں کے اندر نوجوانوں کو جاگتے ہوئے دیکھا. کئی جمعہ پہلے بھی میں نے یہ الفاظ دہرائے تھے، نوجوانوں تم کو تمہاری ماں کے پاس بھیجنے کے لیے پولیس کو آنا ہے، تم کو تمہاری بیوی کے پاس بھیجنے کے لیے پولیس کو آنا ہے. علماء کے بیانات پر عمل کرنا نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ پولیس کے ڈنڈے تمہاری پیٹھ کے لیے طے کر دیتے ہیں. رات کو جاؤ، سو جاؤ، 11 بجے سو جاؤ، لائٹ بند کر دو، موبائل آف کر دو، سو جاؤ. 12 1 2 3 4 5 6 گھنٹے کے بعد آدمی کی نیند مکمل ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ہوتی ہے نا نیند، اسے آپ کو سمجھانے کے لیے اگر میں کہوں تو یہ لفظ بالکل صحیح ہوگا، ووٹی نیند. جیسے کام کرتا ہے تو ووٹی کام کرتا ہے نہیں، یہ ایکسٹرا
یعنی 6 گھنٹے کے بعد، یہ سائنس کی بات ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں میں، 6 گھنٹے کے بعد آدمی جو سوتا ہے، 6 گھنٹے سونے کے بعد اس کا اور مزید سونا اس کے لیے تھکان پیدا کر دیتا ہے۔ 6 گھنٹے سونے کے بعد آدمی کے اندر عجیب قسم کی بیداری پیدا ہو جاتی ہے۔ جو مسلمان یا جو انسان 6 گھنٹے آرام کے ساتھ سو جاتا ہے وہ ایک آواز پر اٹھ جاتا ہے، ایک آواز پر اٹھ جاتا ہے۔ اب تو لاؤڈ اسپیکر ہے، اب تو آلات ہے، اب تو ترقی ہے، اب تو ٹیکنالوجی ہے۔ رب کعبہ کی قسم کتابوں میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، حضرت بلال کا زمانہ ہو، صحابہ کا زمانہ ہو، تابعین کا زمانہ ہو، تبع تابعین کا زمانہ ہو، آج سے 50-100 سال پہلے کا زمانہ بھی اگر کوئی ہماری اس مجلس میں جانتا ہے تو جان کر دیکھے، اذان دینے کے لیے مسجد کے بالکل صحن میں اور ایک بہت بڑا ممبر ہوتا تھا، اس ممبر کی طرح اس ممبر میں 3 سیڑھیاں ہوتی ہے، اور پہلے پرانی مسجدوں میں جا کر دیکھو 10-12 سیڑھیاں ہوتی ہے یا 15 سیڑھیاں ہوتی ہے، اور وہاں کھڑے ہو کر مؤذن اذان دیتا تھا، بغیر مائک کے اذان دیتا تھا، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اذان دیتا تھا۔ میرے رب کی قسم، میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم، بغیر مائک کے اس کی آواز کو سن کر پورا گاؤں اٹھ جاتا تھا۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اٹھ جاتے تھے۔ اس کی 2 بجے 1 بجے کیا کہ پورا گاؤں سیلیٹ ہوتا تھا، اور جو ماحول سیلیٹ ہوتا ہے وہاں آواز بہت جلدی دور تک پھیل جاتی ہے۔ دوسری وجہ کیا کہ لوگ رات کو جلدی سو جاتے تھے، نیند پوری ہونے کے بعد ایک ہلکا سا دھچکا دینے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ چھوٹی آواز بھی کان میں پڑتی ہے تو آدمی اٹھ جاتا ہے۔ کیا حضرت رمضان میں بھی 10 بجے کرفیو ختم ہے، حضرت 11 بجے کرفیو ختم ہے، حضرت اتنا پریشان ہوگا گویا کہ حکومت روزہ رکھنے کو بول رہی ہے اسے۔ اصل میں 10 بجے کرفیو ہونے کے بعد اتنے پریشانی کا اظہار کئی کو کرنے والے تو 10 بجے اتنا ہمیں شیواجی نگر کو جانا سو۔ 8:30 بجے کرفیو ہو، پریشان ہونے کی ضرورت تھی۔ 10 بجے اگر کرفیو کا اعلان ہوتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 8:30 بجے عشاء انشاءاللہ، 8:45 بجے تراویح، 20 رکعت، سوا پارا، سوا گھنٹے میں 10 بجے وتر کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ تراویح مکمل۔ اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو جو مسجد کے بازو بازو ہے چلے جاؤ، ہو گیا قصہ ختم۔ اگر قانون یقیناً انسانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے بنائے ہیں کامیاب ہو جائیں گے، اگر قانون رمضان کے لیے مسلمانوں کو ستانے کے لیے بنائے ہیں، ہم تراویح پڑھ کر اپنے اپنے گھر چلے گئے، خدا کی قسم ہمارے عمل سے یہ قانون بنانے والے شرمندہ ہو جائیں۔ ہاں زیادہ سے زیادہ کوشش کر سکتے ہیں یہ کہ ذمہ داران اپنے اپنے محلے کی مسجدوں کے، اپنے اپنے محلے کے پولیس اسٹیشنوں کے پاس جا کر اور وہاں کے ذمہ داروں سے بات کر یہ آدھا گھنٹے کا اضافہ کر لیں۔ 2 دن پہلے رمضان المبارک کے قانون آ جائے گا اور پولیس بلائے گی، ہمارے ذمہ دار جا کر ایک عالم کے سامنے اتنے ادب کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جو سرکل کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھیں گے، کمشنر کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھیں گے، عالم کے سامنے زور زور سے بات کریں گے، چیخ کر بات کریں گے، عالم کی اچھی بات کو بھی روکیں گے، مشورے کو کاٹیں گے، عالم کو کہیں گے کہ تم نے کیا معلوم مولوی صاحب خاموش رہو، لیکن وہی کمشنر کے سامنے بیٹھو گے، ہوم منسٹر کے سامنے بیٹھو گے، پولیس کے سامنے بیٹھو گے، چوڑی چو نہیں کوا کا نہیں، یوں معلوم ہوگا کہ ایک بہت بڑے علامہ کے سامنے بیٹھے۔ اگر وہ کچھ کہتا ہے تو اسے خوش کرنے کے لیے قبول کر کر آنے کا مزاج پیدا ہو گیا ہے۔ میں اسی لیے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا،
زیادہ سوالات بھی نہیں کرنا، یہ بھی نقصان کا سبب ہے، سوال کیے بغیر نہیں رہنا، یہ بھی نقصان کا سبب ہے، اور دونوں کی مثالیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ موسیٰ کی امت میں سخت احکامات کیوں آئے؟ حد سے زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چچا تھا، اس کی ایک جوان سال بیٹی تھی اور اس کا ایک بھتیجا تھا۔ چچا بڑا مالدار، بہت مالدار چچا، بے حد مالدار، اور اس کی بیٹی بھی بہت خوبصورت۔ دو چیزیں تھی چچا کے گھر کے اندر، ایک دولت اور ایک عزت۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا نہیں، ان دونوں کو زیادہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، چھپانا پڑے گا ان کو، دولت کا بھی اظہار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے، میرے رب کا بہت 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 بڑا کرم ہے، یہ اسی کا فضل ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے جو کہا تھا، مجلس کے بعد، جمعے کے بعد، مسجد میں اور مسجد کے باہر اور پورا ہفتہ تقریباً لوگ فون کر کے بتا رہے تھے کہ مولانا آپ نے بالکل سچ کہا، فلاں فلاں کی شادی یا ہماری شادی یا ان کی شادی کے بعد ہمارے گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ اور یہ دوست احباب جو میرے ساتھ جمعے میں عصر تک رہتے ہیں، یہی گواہ ہیں۔ ایک نوجوان آ کر بیٹھ کر رونے لگا کہ حضرت آپ کہہ رہے تھے، یوں معلوم ہو رہا تھا ہماری زندگی پوری آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ ایک پوائنٹ بتانا چاہتا تھا میں، اور آپ بھی ایسے ہیں کہ سن کر اٹھ کر چلے جاتے ہیں کہ حضرت وہ بات چھٹ گئی نہ کیا بول کر پوچھنے والے بھی نہیں ہیں آپ لوگ۔ میں نے کہا تھا کہ صدقہ دو طریقے سے دیا جا سکتا ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها فهو خیر لکم۔ اگر تم اپنے صدقات کو دکھا کر دو گے بہت اچھا، چھپا کر دو گے اس سے زیادہ اچھا۔ اچانک صدقہ کیوں بیچ میں آ گیا؟ میں میری ایک بات کا ثبوت پیش کرنا تھا۔ آپ صدقہ وقت پر دکھا کر بھی دو، ہر دکھا کر دینے والا برا نہیں، بعض مرتبہ دکھا کر دینا پڑتا ہے۔ 4-5 بھائی ہیں مثال کے طور پر، ایک بھائی فقیر ہے، ایک بھائی امیر ہے۔ آئیے امیر بھائی اپنے غریب بھائی کو چھپا چھپا کر ہزاروں روپے دیتا ہے، لیکن دوسرے بھائی کہتے ہیں انہیں بڑا بھائی کتنی دولت ہے، چھوٹے بھائی کا خیالت نہیں کرتا، انہیں دے کر بھی بدنام ہو رہا ہے۔ دے کر بھی بدنام ہو رہا ہے۔ ایسی صورت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے دلوں کی صفائی کے ساتھ کبھی کبھار اس کی مجبوری کو سامنے رکھ کر دکھا کر دو، تاکہ یہ دینے والے کے پیچھے بقیہ بھائی اس غریب بھائی کو سدھارنے کی، کتنا دیتا نہ باؤ نے تجھے، آخر تو سوالتا نہیں نا۔ ہمیشہ چھپا چھپا کر دیں گے تو پھر میرے دوستو اس پر بھی خطرہ ہے، ہمیشہ دکھا کر دیں گے اس پر بھی خطرہ ہے۔ وقت پڑھنے پر چھپا کر دو، وقت پڑھنے پر دکھا کر دو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم دکھا کر دو گے اچھی بات ہے، وان تخفوها فهو خیر لکم، اگر تم چھپا کر دیتے ہو یہ بہت اچھی بات ہے۔
دونوں میں سے افضل طریقہ چھپا کر دینے پر ہے، دونوں میں سے ضرورت والا طریقہ دکھا کر دینے پر ہے۔ اور دولت کو چھپا کر دینے کا دولت کو چھپا کر دینے کا حکم شریعت کیوں دے رہی ہے؟ اس لیے کہ تمہارے اتنے لاکھوں اور کروڑوں روپے کے صدقات و زکات و عطیات اور آپ کے سقیحاتوں اور آپ کے وہ وسیع اور کشادہ دل کو دیکھ کر لوگ نظر نہ لگا دے، اس لیے دو چیزیں اس کے اندر آ گئی، ایک اخلاص بھی آ گیا اور دوسرا تمہارے مال کی حفاظت بھی ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے اپنے مالوں کی بھی حفاظت کرو اور اپنے گھر کی عزت عورتوں کی بھی حفاظت کرو۔ غیروں کی جب نظر پڑتی ہے یا اپنوں کی نظر پڑتی ہے تو پھر خطرہ ہی خطرہ ہوتا ہے۔ چچا جس کے پاس بے حد دولت تھی اور اس کے پاس ایک خوبصورت بچی تھی، بھتیجا اس بات کا انتظار کر رہا تھا یا تو چچا مجھے پکڑ کر اپنی بیٹی سے شادی کر دے یا نہیں تو چچا مر جائے۔ بھتیجا چچا کے موت کا انتظار کر رہا ہے۔ اب تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اب تو حال یہ ہے کہ خود بچے اپنے ماں باپ کے موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ خود کی اولاد اپنے ماں باپ کے موت کا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے یہ جملے سنے ہیں، آپ بھی سنے ہوں گے، بیٹا اپنے باپ کے بعد بڈھا، دیتا بھی نہیں مرتا بھی نہیں۔ حضرت سنے نہیں سنے؟ یہ بڈھا ہے نا حضرت، دیتا بھی نہیں مرتا بھی نہیں۔ کیوں دے گا؟ اس کا کمایا ہوا پیسہ ہے، اس کی کمائی ہوئی دولت ہے۔ یہ دور چلا گیا کہ ماں باپ بھروسہ کر کے اپنے بچوں کے نام پوری دولت کر دے، کیونکہ وہ دور میں جب ماں باپ اپنے بچوں کے نام دولت کرتے تھے، دولت لے کر بھی ماں باپ کے نزدیک دولت سے زیادہ دولت ماں باپ۔ اب اگر بچوں کے نام پوری دولت کریں گے تو پھر بچے ماں باپ کو ایسے چھوڑ دیں گے۔ کتنے جاؤ مرغ ملا میں جا کر دیکھو، کتنے بوڑھے جو اپنی جوانی کے دولت مند اور امیر تھے، ان کی دولتوں پر کوئی باہر کا روبدار روڑی غنڈا قبضہ نہیں کیا ہے، ان کی دولتوں پہ خود ان کی اولاد قبضہ کر کے ماں باپ کو لات مار کر گھر سے باہر کی ہے۔ خواجہ غریب النواز، خواجہ بندے نواز اور دوسرے اولیاء کے آستانوں پہ جو بھیک مانگتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ذرا ان کو جا کر پوچھو کیا تم خاندانی بھکاری ہو؟ تو تمہارے سوال کے بعد اگر ان کو رونا نہ آئے تو پھر پوچھنا کیا بات کر رہے ہیں جناب؟ ہاں وہ گھر میں، وہ محلے میں وہ بلڈنگ ہے نا، وہ میری، وہ بلڈنگ میری، وہ دکان میرا، پھر آپ یہاں کیا آ گئے؟ وہ کہیں گے کہ بچے قبضہ کر لیے، دیکھنے والے کوئی نہیں اس لیے آ گئے۔ اسی لیے بیچ میں ایک بات کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، اپنی محبت اپنے بچوں کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد پہلے پیدا کرو۔ یہ بھتیجا چچا کے انتقال کا انتظار کر رہا تھا، مراچ نہیں۔ آخر بھتیجا ایک پلان بنایا، کیا؟ میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں۔ موقع پا کر مار دیا۔ مارنے کے بعد کیا کیا؟ اس نے اپنے چچا کی لاش کو ایک محلے میں جا کر ڈال دیا تاکہ الزام محلے والوں پر لگ جائے، اور قتل کے الزام میں پورا محلہ مل کر ایک جان کے بدلے پیسہ بھی دے دے، جسے فقہ میں دیت کہتے ہیں۔ پلان کے مطابق اس نے اپنے چچا کو مارا اور اپنے چچا کی لاش جا کر ایک خاص محلے میں ڈال کر آ گیا۔
پھر اس کے بعد صبح سے انہیں ڈھونڈنے نکلیا، مکار ہے نا، انہیں ڈھونڈنے نکلیا، میرا چچا دکھ رہا نہیں، میرا چچا دکھ رہا نہیں، میرا چچا دکھ رہا نہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں وہ محلے کو آیا، آتے ہی دیکھا کہ چچا کی لاش پڑی ہے، تو پھر اب واہ ویلا مچایا۔ کیا کیا؟ واہ ویلا مچایا۔ اس گاؤں والوں نے دولت کی وجہ سے میرے چچا کو مار دیے، گاؤں والوں نے دولت کی وجہ سے میرے چچا کو مار دیے۔ پورا گاؤں جمع ہو گیا۔ گاؤں والے مل کر کہنے لگے کہ میاں اگر تیرے چچا کی دولت کی وجہ سے تیرے چچا کو مارنا ہوتا، تیرا چچا کلم امیر نہیں بنا، تیرا چچا تو سالوں سے امیر ہے، اس کی دولت پر ہماری نظر ہوتی تو پھر کئی سال پہلے ہی ہم تیرے چچا کو موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تیرے چچا کو ہم مارتے تو پھر اس کی لاش کو بھی ہم ہی کہیں چھپا دیتے، تو پوری زندگی تلاش کرتا تیرا چچا نہ ملتا۔ ہم پاگل ہیں کہ تیرے چچا کو اتنے سال کی مہلت دے کر اور مار کر ہمارے ہی محلے کے کسی کچرے دان پہ ڈالنے کے لیے۔ لیکن اس نے کچھ نہیں سنا، واہ ویلا بچا دیا، بہت واہ ویلا بچایا، یہاں تک کہ گاؤں والے پریشان ہو گئے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھو میرے دوستو، آج کل سچے لوگوں کی آواز دب جاتی ہے، جھوٹے لوگوں کی آواز بڑھ جاتی ہے۔ سچے لوگوں کی آواز دب جاتی ہے، صحیح لوگوں کی آواز دب جاتی ہے، مکاروں کی آواز بڑھ جاتی ہے۔ موٹی اردو میں ایک بات بولتے، جس کا گلہ اس کا اللہ۔ یہ حال تو گھروں کے اندر بھی ہے، یہ حال گھروں کے اندر بھی ہے۔ غلطی ترتی بھو، لیکن ایسے بمڑا مارتی، ساس الٹا معافی چاہتی، میرے سے غلطی ہوگی ماں معاف کر لے، میرے سے غلطی ہوگی ماں معاف کر لے۔ اب یہ مکار بھتیجا ایسا آواز لگایا، بمڑیاں مارا، الزام کو ثابت کرنے کی کوشش کیا، پورے گاؤں والے مل کر مجبور ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا پڑا۔ نبی کے ہوتے ہوئے نبی کو چھوڑ کر کسی کے پاس جا نہیں سکتے، جو نبی کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جاتا ہے بعض فقہا فرماتے ہیں وہ واجب القتل ہے، اور جو نبی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے وہاں سے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، چاہے اس کی موافقت میں ہو کے مخالفت میں، اس مسئلے کو اس فیصلے کو وہ سن کر خاموش آ جانا چاہیے۔ وہاں سے ہٹ کر اگر وہ دوسری جگہ جائے گا وہاں بھی اس کے لیے قتل کرنا واجب ہے۔ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان میں نبی کے زمانے میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، جو جنگ میں پہنتے تھے زرہ، منافق کہنے لگا میرا، یہودی کہنے لگا میرا۔ منافق کون؟ جو اللہ کے رسول اور صحابہ کے سامنے مسلمان بن کر رہتا تھا لیکن اندر سے وہ دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ زرہ جو جنگ کے میدان میں پہنتے ہیں نا، اس لباس کو زرہ کہتے ہیں۔ منافق کہنے لگا میرا، یہودی کہنے لگا میرا۔ یہودی خود کہا بھائی ایک کام کریں گے، تمہارے نبی کے پاس جا کر مسئلہ حل کریں گے، تمہارا نبی جو فیصلہ سنائے وہ فیصلہ مجھے بھی منظور ہے۔ سیدھے نبی کے پاس دونوں آئے۔ منافق کو پورا یقین تھا میرے ظاہری اسلام کو دیکھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خلاف فیصلہ نہیں سنائیں گے۔ یاد رکھو، قرآن ہو کہ حدیث ہو، نبی ہو کہ صحابہ ہو، وعدہ نہیں کرتے مسلمانوں کے ساتھ ہم رہیں گے،
وعدہ کرتے ہیں حق کے ساتھ ہم رہیں گے، حق پر مومنین ہو، خدا کی مدد مومنین کے ساتھ، حق پر مسلمان ہو، خدا کی مدد مسلمانوں کے ساتھ۔ اسلام حق کا ساتھ دیتا ہے، قرآن حق کا ساتھ دیتا ہے، حدیث حق کا ساتھ دیتی ہے۔ فیصلے میں مذہب نہیں دیکھا جائے گا، فیصلے میں دلیلیں دیکھی جائیں گی، فیصلے میں دھرم نہیں دیکھا جائے گا، فیصلے میں میجارٹی نہیں دیکھی جائے گی، فیصلے میں ثبوت دیکھے جائیں گے، فیصلے میں دلیلیں دیکھی جائے گی۔ اور یہ بات ڈنکے کی چوٹ میں اسلام کہتا ہے۔ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے، ویسے تو فیصلہ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج کل تو گلی گلی میں چھوٹی چھوٹی آفیسیں بنا کر ہمارے نوجوان بیٹھ گئے ہیں، ہمارے نوجوان گلی گلی میں چھوٹی چھوٹی آفیسیں بنا کر بیٹھ گئے ہیں، میاں بیوی کے فیصلے کرنے والے بن گئے، پراپرٹیوں کے فیصلے کرنے والے بن گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کے یہ تو ہیں غلطی پر، گناہ پر، ان کے پاس لے کر فیصلے لے کر جانے والے بھی گنہگار ہیں۔ ان کے پاس فیصلے لے کر جانے والے بھی گنہگار۔ مسجدوں کو جاؤ، مسجدوں میں انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ صحیح فیصلے ہو سکتے ہیں، لیکن مسجدوں میں ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ مسجدوں میں بھی فیصلہ کرنے والے علماء نہیں ہیں، اب مسجدوں میں بھی فیصلہ کرنے والے ذمہ دار ہیں، اور وہ ذمہ داروں کے پاس فیصلے کیا ہوتے ہیں یہ نہیں معلوم ہے۔ تو پھر آپ دارالقضا جاؤ، کسی بھی مسلک کے دارالقضا کو جاؤ، علماء کے پاس فیصلے طلب کرو۔ اب منافق اور یہودی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ منافق یقین میں تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ دونوں کا مسئلہ سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا، کہا کہ یہ ذرا یہودی کا ہے۔ دونوں باہر نکلے، منافق کہنے لگا کہ مجھے فیصلہ پسند نہیں آیا، تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا، تجھے میں عمر کے پاس لے کر جاؤں گا، کیونکہ عمر اسلام کا عاشق ہے، عمر اسلام کا عاشق ہے، مسلمانوں سے بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ وہ یہودیوں کو کب سوکار کریں گے، عیسائیوں کو کب سوکار کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کو کب سوکار کریں گے۔ حضرت عمر کے پاس لے کر گیا منافق، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکل کے پوچھتے کیا ہے؟ عمر ابھی امیر المومنین نہیں تھے نا، پیغمبر ہے نا، پیغمبر کے بعد ابو بکر، ابو بکر کے بعد عمر، پیغمبر کے حیات کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ منافق کہنے لگا امیر المومنین عمر، ابھی ہم محمد رسول اللہ کے پاس سے آئے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ زنا میرا ہے، یہودی کہتا ہے میرا ہے، ہمیں مسئلہ لے کر حضور کے پاس گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ کیا، مجھے فیصلہ پسند نہیں آیا، اس لیے میں تمہارے پاس کھینچ کر لایا ہوں۔ حضرت عمر نے پھر پوچھا پیغمبر نے فیصلہ کر دیا؟ کر دیا۔ اور وہ فیصلہ تجھے پسند نہیں؟ اور آپ بہت اچھا فیصلہ کرنے والے یہودی ہے عمر۔ حضرت عمر نے پھر پوچھا محمد رسول اللہ نے فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ تجھے پسند نہیں، اب چاہتا ہے کہ میں تیرا فیصلہ کروں؟ جی عمر یہیں ٹھہر، میں ابھی تیرے فیصلے کا کارروائی کر کے سیدھے اندر گئے، تلوار لے کر آئے، ایک ہی مار میں اس کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ اس کے بعد کہنے لگے حضرت عمر جسے محمد کا فیصلہ پسند نہیں اس کے لیے عمر کا یہی فیصلہ ہے، جسے محمد کا فیصلہ پسند نہیں اس کے لیے عمر کا یہی فیصلہ ہے۔ نبی کے ہوتے ہوئے کسی اور کے پاس فیصلہ لے کر جانے کی اجازت نہیں، پورے گاؤں والے مل کر سیدھے آئے، کس کے پاس؟ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک بہت بڑا مسئلہ آ گیا ہے، ہم گاؤں والے مظلوم ہیں، یہ آدمی کہتا ہے کہ اس کے چچا کو ہم نے مارا ہے، اور اس کی مضبوط دلیل یہ ہے
کہ اس کے چچا کی لاش ہمارے گاؤں میں پڑی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا بھائی کون مارا کون نہیں مارا یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، تم اپنی جگہ پر رہو، ہم حقیقت اللہ سے معلوم کریں گے۔ موسیٰ تو کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ میری امت کا یہ حصہ پریشان ہے، آپ صاف صاف فیصلہ فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا سن کر موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ ان کو کہو یہ گائے ذبح کرے، ان تذبحوا بقرہ، یہ گائے ذبح کرے۔ حضرت موسیٰ کا ادب دیکھو، کتابوں میں بڑی بڑی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اور میرے شیخ قطب عالم نے بھی لکھا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب کا تقاضا دیکھو اور حضرت موسیٰ کا ادب دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ ان کو کہو کہ یہ گائے ذبح کرے۔ موسیٰ کا سوال کیا تھا؟ قاتل کون معلوم ہو جائے پروردگار۔ اللہ کا جواب کیا ہے کہ ان تذبحوا بقرہ، یہ گائے ذبح کرو۔ یہ ایک بات بتاتا ہوں سنو، جب ہمارے ملک میں گاؤں کشی کے بارے میں مسائل اٹھے، گائے کاٹنے کے بارے میں مسائل اٹھے، اب کچھ لوگ ہیں جو اس ملک کا مسئلہ گائے بنا کر رکھے، جبکہ اس ملک میں اور بھی مسائل ہیں۔ اس ملک کا مسئلہ گائے نہیں، لیکن گائے کو مسئلہ بنا کر رکھے۔ ان لوگوں کے نزدیک تو گائے ان کی خدا ہے، ان کا بھگوان ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ پھر ان کی ہی قوم کے کچھ لوگ اس بات کو مانتے بھی ہیں نہیں بھی مانتے ہیں۔ پھر ان کی کتابوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے میں نے کئی جمعہ پہلے آپ کے سامنے عرض کیا، لیکن ہمارے کچھ پڑھے لکھے مسلمان ہیں نا، پڑھے لکھے مسلمان، ان کو بھی ان کی صحبت کا اثر ایسے پڑ گیا، وہ بھی ایسے کافرانہ سوال کرتے ہیں، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان کے سوال سے ان کا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ یہ جاہلانہ سوال کرنا، یہ کافرانہ سوال کرنا، جاہلانہ سوال کرو گے ایمان باقی رہے گا، کافرانہ سوال کرو گے، اعتراض کے طور پر سوال کرو گے، پھر میرے دوستو ایمان باقی نہیں رہے گا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں عقل کی ترازو میں شریعت نہ تولو۔ بہت اچھے وقت میں مجھے ایک بات یاد آ گئی، اس ملک میں دو بڑی شخصیتیں ایسی گزری ہیں جو تعلیم کے دو مرکز قائم کیے، سن رہے دو بڑی شخصیتیں ایسی گزری ہیں جو تعلیم کے دو مرکز قائم کیے۔ ایک حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند، ایک سر سید احمد خان علی گڑھ یونیورسٹی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ علی گڑھ یونیورسٹی معلوم نہیں؟ اس کو قائم کرنے والے کون؟ سر سید احمد خان۔ دارالعلوم دیوبند کو قائم کرنے والے کون؟ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور سر سید احمد خان دنیاوی تعلیم سے آراستہ تھے، کسی استاد کے پاس انہوں نے دین نہیں پڑھا۔ بہت اہم بات بتاتا ہوں، کسی استاد کے پاس انہوں نے دین نہیں پڑھا، انہوں نے اپنے طرف سے دین کا مطالعہ کیا، اپنے طرف سے دین کا مطالعہ کیا۔ انگریزی میں دین کا مطالعہ کیا، استاد کے پاس دین کا پڑھنا ضروری ہے۔ اپنے طرف سے جو دین پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایسے 10 سے 20 مثالیں میرے پاس موجود ہیں۔
کچھ نام ایسے ہیں جن کو اگر میں بیان کروں گا تو پھر ایک زبردست انتشار ہو جائے گا۔ جو لوگ دین کو کسی استاد کے پاس نہیں پڑھے، اپنی عقل سے انہوں نے کتابیں کھول کر پڑھنی شروع کی، سمجھے نہیں، سمجھنا کچھ اور تھا، سمجھے کچھ اور، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کو سر سید احمد خان نے قائم کیا، دارالعلوم دیوبند کو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا۔ سید احمد خان نے قاسم نانوتوی کو ایک لیٹر لکھا۔ کیا لیٹر لکھا؟ حضرت دین کا کوئی مسئلہ عقل کے خلاف نہ ہو۔ سر سید احمد خان نے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خط لکھا کہ حضرت دین کا کوئی مسئلہ عقل کے خلاف نہ ہو۔ اسی خط کے پیچھے حضرت قاسم نانوتوی نے لکھا، خان صاحب عقل کا کوئی سوال دین کے خلاف نہ ہو۔ عقل کا کوئی سوال دین کے خلاف نہ ہو۔ عقل اصل نہیں، شریعت اصل۔ عقل کے تابع شریعت نہیں، شریعت کے تابع عقل۔ اس لیے حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کا مسئلہ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ ان تذبحوا بقرہ، گائے ذبح کرو۔ ہمارے کچھ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے پاس دولت ناچتی ہے، وہ خامخواہ گائے کا گوشت نہیں کھاتے، بیل کا گوشت نہیں کھاتے۔ وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے دھرم کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں کہ حضرت قرآن میں کہا بھی ہے کہ حضرت گائے کا گوشت کھانا بول کر، قرآن میں کہا بھی ہے کہ حضرت گائے کا گوشت کھانا بول کر۔ اس کی یہ دلیل ہے یہ آیت، ان تذبحوا بقرہ، قتل یقتل ذبح یذبح۔ قتل یقتل کہتے ہیں مارنے کو، ذبح یذبح کہتے ہیں کہ شریعت کے مطابق کسی جانور کو ذبح کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گائے کو مارو بول کر نہیں بولیا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں گائے کو ذبح کرو بول کر بولا۔ ذبح کا لفظ وہی آتا ہے جس کا گوشت حلال ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لفظ ذبح، بھئی مرغی کو قتل کر ڈالے کا پوچھ نہیں، کہ مرغی کو ذبح کرے کی پوچھ نہیں۔ لفظ ذبح اصطلاح میں اس جانور کے کاٹنے کو کہتے ہیں جو جانور حلال ہوتا ہے۔ جو جانور حلال نہیں ہوتا، بھئی کتے کو مارے بولتے کہ کتے کو ذبح کرے بولتے؟ کتے کو مارو، کتے کو ذبح کرو بول کر نہیں بولتے۔ کیوں؟ کیونکہ ذبح کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، ذبح ان جانوروں کو کیا جاتا ہے، ان جانوروں کے کاٹنے پر قرآن ذبح کا لفظ استعمال کرتا ہے جن کا گوشت حلال ہے، کھانے کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ ان کو کہو کہ ایک بکرا ذبح، ایک گائے ذبح کرے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے ہی گاؤں والوں کو بولے کہ اللہ نے تم کو ایک گائے ذبح کرو بول کر بولیا، تو گاؤں والے بولے کہ حضرت موسیٰ ہمیں کیا کٹ لے کر آئے، تمہیں کیا کچھ بول دی، ہمیں کون ماریا یہ پوچھو گے تو اللہ گائے کاٹو بول کر بولیا۔ ہمارے سوال کو تمہارے اور اللہ کے جواب میں کیا تمہیں تعلق ہے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی اللہ کا حکم ہے، میں آپ کو سنا دیا، اب تمہاری مرضی ہے، تمہیں نہیں بولتے، اللہ بولتا نہیں، اب تمہارے لیے گائے ذبح کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے یا تو بھتیجے کی مصیبت آئی، اگر گائے ذبح نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اب گھر والے سوچنے لگے کیا رے، 1000 2000 3000 درہم دینار دے ڈال کر مسئلہ حل کر لیتے تو الگ بات تھی، اب دیکھو اللہ کا قانون آ گیا ہے،
گائے ذبح کرو۔ سوالات پر سوالات کرنے کی بات کر رہا ہوں میں۔ گاؤں والوں نے حضرت موسیٰ سے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اے موسیٰ اللہ نے گائے ذبح کرنے کے لیے کہا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ گائے کیسی ہو۔ خالی گائے ذبح کرو گے تو کر ڈالنا تھا، کیسی ہو بول کر پوچھے نہیں، ایک اور ایک قانون پڑ گیا۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر۔ حضرت موسیٰ نے قوم کا سوال اللہ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ ان کو ایسی گائے ذبح کرو بولو جو بوڑھی بھی نہیں بچی بھی نہیں، اوانم بین ذالک دونوں کے بیچ ہو یعنی جوان ہو، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ جو کہا اس پر عمل کرنے کے لیے کہو۔ موسیٰ بولے بھئی جوان نہیں ہونا چاہتے، تو پھر گاؤں والے اور ایک سوال کرے، موسیٰ گایا تو اکثر جوان ہی کھاتے ہیں، سو کاٹے تو بھی جوان کچھ کاٹتے سو، ذرا کلر کیا ہونا یہ بھی بولتا تھا۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، اس کا کلر کیا ہونا۔ اب اور ایک قانون پڑ گیا۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء، موسیٰ ان سے کہا گائے جوان بھی رکھنا پیلی بھی رکھنا، اور اتنی خوبصورت رہنا دیکھنے والوں کو پسند آنا، تسر الناظرین۔ اب تو کچھ بھی ایک جوان پیلی گئی پکڑ کو کاٹ ڈالنا نہیں، پھر سوال کرے قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، اور بھی کہتی نہیں اس کے اندر ہونا کیا پوچھو موسیٰ۔ اب حضرت موسیٰ پوچھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایسی گائے جو کسی کھیتی میں کام بھی کر کو نہیں رہنا، پانی بھی نکال کو نہیں رہنا، خالی گائے ذبح کرو تو کر ڈالنا تھا۔ سوال پہلا کرے کیسی ہو جوان، پھر سوال کرے کلر کیسا ہو پیلا، پھر سوال کرے کیسی ہو سروس شدہ نہ ہو، کوئی اس جانور کو محبت سے پالا ہو۔ اب پورا گاؤں ایسے گائے کو تلاش کرنے نکلا، کامی چوری بھی۔ اتفاق سے گاؤں سے کچھ دور پر ایک غریب گھر تھا، وہ غریب گھر میں ایک جوان بچہ تھا جو اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہوا کہ وہ جوان بیٹا گھر کے باہر بیٹھا ہوا ہے اور اندر اس کا باپ سو رہا تھا۔ ایک ہیرے بیچنے والا ہیرا بیچتے ہوئے گیا تو بچے نے پوچھا جوان کہ بھائی یہ کیا بیچ رہے ہو؟ یہ ہیرے ہو۔ ان ہیروں میں سے ایک ہیرا جوان کو بہت پسند آیا اور اس نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 70,000 درہم۔ تو جوان بچے نے کہا کہ بھائی یہیں کھڑو، میں اندر جا کر ابا سے پیسے لے کر آتا ہوں۔ سیدھا اندر گیا تو دیکھا گیا کہ باپ سو رہا ہے۔ فوراً باہر آ کر کہتا ہے کہ بھائی صاحب ہیرے والے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ہمارے ابا سو رہے ہیں، یہ ہیرے کی وجہ سے میں باپ کو جگاؤں، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ وقت کا تقاضا میرے دوستو، ورنہ اس واقعے کو اگر میں 2-3 جمعہ بھی بیان کرتا تو کم تھا، کیونکہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ تعالی رمضان کے آغوش میں رہیں گے ہم، روزے کے ماحول میں رہیں گے ہم، اس لیے اس واقعے کو یہاں جلدی 2-4 منٹ میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہیرے والے نے کہا کہ نہیں مجھے اور بھی آگے جانا ہے۔
تو بچے نے کہا کہ ایک 10 منٹ انتظار کر لو ابا جان اٹھے تک، ہونا کا تو 10,000 درہم زیادہ دیتا ہوں۔ ہیرے والا بولے نہیں 10,000 درہم میں کم ہو دیتا ہوں تو میں ابھی کیش لاؤں، نہیں ہوتا۔ پھر جا کر دیکھا باپ سو رہا ہے، آ کر کہنے لگا کہ تھوڑا انتظار کر لو ابا کو اٹھانا اچھا نہیں ہے۔ 70 بولے میں 90,000 درہم دیتا ہوں، انہیں بولا میں 70 بولیا 50 میں دے دوں تو لے رہا ہے ابو تیرا بابا کب اٹھتا کہ مندے کیا بات۔ پھر جا کر دیکھا پھر باپ سو رہا ہے، آ کر کہنے لگا کہ بھائی ابا جان سو رہے ہیں، اٹھانا پسند نہیں آ رہا ہے، بے ادبی ہے، 1,00,000 درہم دیتا ہوں۔ میں کہتا 40 میں دیتا ہوں، 120 تک گیا، وہاں 20 تک گیا، آخر ہیرے والا چلا گیا۔ بچہ چھوڑ دیا لیکن باپ کو جگانا پسند نہیں کیا۔ بچے کا یہ ادب اللہ کو ایسے پسند آیا، اسی بچے کے پاس ویسی گائے تھی، وہ گائے جو جوان تھی پیلی تھی، وہ گائے کو وہ باپ وہ بچہ کھیتی کے لیے نہیں پالے تھے، بڑی محبت سے پالے تھے۔ آپ پورے گاؤں والے تلاش کرتے کرتے وہاں آ گئے تو دیکھا کہ وہ گائے ہے۔ آپ پوچھنے لگے گائے یہ بیچو گے؟ ہاں بیچیں گے۔ کتنے میں بیچو گے؟ آپ کتنے میں لے سکتے ہیں؟ یہ گائے کہیں کو ہونا کم۔ اول بولے یہ بیچنے کی گائے نہیں، پالنے کی گائے ہے۔ نہیں صاحب آپ اور ایک لے کر پال لینا، اللہ کا حکم آیا ہے، ہم کو یہ گائے بیچ دو۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے اس وقت سامنے والے کی ضرورت کو سامنے رکھ کر باپ بیٹے نے قیمت گاؤں والوں سے ہی پوچھا کہ آپ بتاؤ کیا قیمت میں لے سکتے ہیں۔ جو قیمت یہ بچہ ہیرے کی بڑھایا تھا وہی قیمت گاؤں والے پیش کر رہے تھے۔ اللہ وہاں سے دلانے کے بجائے یہاں سے دلا دیا۔ اور بھی لمبا واقعہ ہے، غرض میں بتانا چاہتا ہوں کہ دوستو جتنا سوال آیا اتنا کبھی کر کے اٹھ جاؤ، کبھی سوال کیے بغیر نہ اٹھو۔ آخر وہ گائے کو لیے آپ بھی پریشان ہوں گے، قتل کا مسئلہ گائے سے کیسے حل ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اب گائے مل گئی ہے تو اس گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت اس میت پر ڈالو۔ خدا کی قدرتوں میں سے قدرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گوشت کی وجہ سے اس مردے کو زندہ کر دیا، اور وہ مقتول جو مرا ہوا تھا اٹھ کر صاف صاف کہنے لگا کہ مجھے گاؤں والوں نے نہیں میرے بھتیجے نے مجھے مارا ہے، مجھے گاؤں والوں نے نہیں میرے بھتیجے نے مارا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ زندہ نہیں رہا، سچ بات کہہ کر پھر مر گیا۔ پورے گاؤں والے اور موسیٰ علیہ السلام سب مل کر اس نوجوان کو پکڑے، قاتل کے قصاص میں اسے قتل کر دیا اور اس کی جوان بیٹی کو کسی اللہ والے کے ساتھ نکاح کر کے رکھ دیا۔ اور یہ واقعہ قرآن پاک کے اندر بہت مختصر طور پر موجود ہے۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں اس واقعے سے کہ کبھی کبھار زیادہ سوالات کرنا بھی مصیبت کو ہاتھ لینے کے برابر ہے، کبھی کبھار سوال کیے بغیر اٹھ کر آ جانا بھی مصیبت کو ہاتھ لینے کے برابر ہے۔ اگر آج خامخواہ کوئی قانون ایسا لگا رہے ہیں، قوم کے ذمہ داروں کو جا کر باقاعدہ اپنے مطالبات سامنے رکھنا پڑے گا، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مسلمان کچھ اندر رہتے ہیں کچھ باہر رہتے ہیں، اور تراویح کے لیے تو مسجدوں کو آنا ہی پڑتا ہے۔ اور تراویح تو گزشتہ سال جہاں چاہے جیسے چاہے الحمدللہ ہو گئی، بہرحال ہو گئی۔ اس سال حالات الحمدللہ سازگار ہیں، ہم مسجدوں میں تراویح کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پیر کو چاند نظر آنے کا امکان ہے، منگل کو تو کسی بھی صورت سے رمضان المبارک شروع ہو جائے گا۔ میرے الفاظ پر غور کرو، پیر کو چاند نظر آنے کا امکان ہے، منگل کو چاند نظر آئے گا نہیں بول رہا ہوں، منگل کو چاند نظر آؤ کہ نہ آؤ انشاءاللہ تعالیٰ منگل کی تراویح یقینی ہے۔ چاند دیکھنے کی کوشش کرو، مغرب کی نماز پیر کے دن پڑھو مسجدوں میں، اگر اوپر جانے کی اجازت ہے تو آپ سب
رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی سنت ادا کرتے ہوئے اوپر چڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، غیر مؤکدہ ہے، کیونکہ اما عائشہ فرماتی ہیں 12 مہینوں کے چاند میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس اہتمام اور خوشی کے ساتھ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تھے، میں نے کسی اور مہینے کے چاند کو اتنے شوق کے ساتھ دیکھتے ہوئے کبھی دیکھا۔ یہ تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں، 2 سال 3 سال پہلے بھی کہا، عورتیں بھی فون کر کر پوچھتے حضرت ہم لگا بھی اوپر چڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کیا؟ اب بھی پردے میں رہے سکا، کتنے جگہ باہر نکل گئی، پوچھی نہیں، چاند دیکھنے کا ہمیں بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں کیا حضرت؟ وہ شادی میں ہمیں پردہ میں جا سکتا ہوں کیا؟ کب تھی بھی پوچھی حضرت؟ وہ رسم میں پردہ میں جا سکتا ہوں کیا؟ پوچھی وہ رسم شریعت کے مطابق میں جا سکتا ہوں کیا؟ پوچھی حضرت ہمیں کپڑے لینے کے واسطے جا سکتے ہیں کیا؟ پوچھی کرتی چاند دیکھنے کا حضرت تمہاری تقریر سنی نہیں، چاند دیکھنا کا وہ بول کر حضرت وہ بھی سنت کا چلا حضرت میں جا سکتا ہوں کیا؟ دیکھے گڑ کھا کو گلگلے سے پرہیز، شکر تھی کہتے ہیں آدمی کو شوگر تھی کہتے ہیں، گڑ کھاتا تھا کہتے ہیں، اس زمانے میں گڑ اتنا تھی، گڑ کھاتا تھا کہتے ہیں۔ گلگلے جو میٹھے ہوتے ہیں نا معلوم، گلگلے سن کو ہی آپ ایک میٹھا لنڈا لڈو کی طرح ہوتا ہے، وہ چاول سے بناتے ہیں، طریقے سے بناتے ہیں، تو وہ ایک شوگر والے کھاوا یا مجھے شوگر، گڑ کھایا گلگلے سے پرہیز، چن کھائی بہت جگہ، چاند دیکھنے کے ایسے پوچھے جا سکتے، جا سکتی ہے آپ دیکھ سکتی ہے، پردہ ہے تو دیکھ سکتی ہے، پردہ ہے تو دیکھ سکتی ہے، اگر پردہ نہیں تو نہیں دیکھ سکتی، پردہ ہے تو دیکھ سکتی ہے۔ میں فضیلت کے لیے، شوق کے لیے، حجاب کے لیے، شرم کے لیے، حیا کے لیے واقعہ ضرور کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا چاند دیکھے، خوش ہوئے، صحابہ کو بتایا، صحابہ نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ الحمدللہ ہم نے بھی دیکھا ہے چاند، رمضان مبارک رمضان مبارک، اتنا زیادہ بولے نہیں صحابہ رمضان مبارک رمضان مبارک، پورے واٹس ایپ میں رمضان مبارک، اور وہ گھٹو بھی بھیج رہا ہے جو تراویح نہیں پڑھتا نہیں روزہ رکھتا، انہیں بھی رمضان المبارک مبارک ہو، خاص دعا میں یاد رکھنا کہتے ہیں انہیں سحری کے وقت میت سوئے سکا سوئے کرو، برابر 8:30 بجے اس کا ناشتہ بننا، انہیں بھی رمضان مبارک خاص دعا میں یاد کرنا کہتے ہیں، خاص دعا میں یاد کرنا، بیکار کے واٹس ایپ آگے سب بند کر ڈالو، رمضان میں موبائل کو چھیو تک نہ کو، انشاءاللہ قبول ہو جاتا رمضان، چھینا تک نہیں رمضان میں۔ ہم عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھ کر سیدھے گھر کو آئے، آنے کے بعد حضرت فاطمہ سے کہنے لگے کہ فاطمہ مبارک ہو رمضان، رمضان مبارک ہو فاطمہ، کیا تم نے چاند دیکھا؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ نہیں ابا جان میں نے نہیں دیکھا۔ کیوں بیٹی کچھ کام تھا کیا؟ ایکسٹرا نفلیں پڑھی؟ ابا جان نماز تو پوری ہو گئی لیکن پھر بھی میں نماز چاند نہیں دیکھی۔ کیوں بیٹی؟ نہیں ابا چاند دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے، چاند دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ایسی فاطمہ کو جنت کی عورتوں کا سردار بنایا۔ فدا ہے جس پہ خلد بھی ایسی ہے فاطمہ، خلد کا تو جنت، فدا ہے جس پہ خلد بھی ایسی ہے فاطمہ، اللہ کے حبیب کی بیٹی ہے فاطمہ، کرب و بلا میں جس نے بچایا ہے دین کو، بے شک اسی حسین کی امی ہے فاطمہ۔ بیٹی چاند نہیں ابا جان شرم آ رہی، کیوں بیٹی؟ ابا اس چاند کو میں کیسے دیکھ سکتی ہوں جس چاند پر غیروں کی نظر پڑی ہے، خیر مردوں کی نظر جس پر پڑی ہے اس چاند کو میں کیسے دیکھوں؟ موقع ملیا تو چڑھو گے تو رکھو، مسجد کے تیسرے فلور میں چڑھ جاتا ہے، چاند دیکھو گے تو چاندنا کو دیکھ رہا ہے، ادھر نکلتا سو ادھر دیکھ رہا ہے، وہاں کون بھی چاند ماں نکل گئی کوئی دکھا رہا ہے،
لا حول ولا قوت الا باللہ. رمضان کا آغاز غلط نگاہ سے نہ کرو. انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی کچھ ضروری باتیں ہیں. آئندہ جمعہ یا اس سے پہلے کبھی موقع مل گئے تو ٹیلی کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر رہوں گا. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.